نون والقلم وما يسطرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں خاص کر انسان کو عطا فرمائی جس کے ذریعے انسان اپنے احساسات کو، اپنے دل کے جذبات کو اور اپنی فکر و خیال کو بیان کر سکتا ہے. اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اظہار کے لیے دو بڑی اور اہم نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ایک نعمت قلم کی نعمت ہے اور دوسری نعمت زبان کی نعمت ہے. قلم یعنی پین جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں، اس کے ذریعے انسان اپنے اندرون کے احساس کو بیان کرتا ہے، جس کو اظہار ما فی الضمیر کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو بات ہے اس کو پیش کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے عطا فرمایا، ایک قلم کے ذریعے لکھنے کے ذریعے عطا فرمایا، اور دوسرا زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا کہ زبان کے ذریعے انسان بولتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، محسوس کرتا ہے، جس کا دل تقاضا کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو الفاظ کے ذریعے، وہ زبان کے ذریعے استعمال کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. عام طور پر ہم لوگ قلم لکھنے کے بارے میں کم سنتے ہیں کہ لکھنا اور الفاظ کے ذریعے، کاغذ و قلم کے ذریعے اپنی بات کو پیش کرنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جب انسان کو اس کی نعمت ہونا سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہوگا اس کو بھی وہ جاننے والا بنے گا. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، چاہے وہ پین سے کاغذ پر لکھوں یا انگلیوں سے موبائل پر لکھوں یا کی بورڈ سے سسٹم اور لیپ ٹاپ پر لکھوں، جس پر بھی میں لکھ رہا ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے. اور اس کے ذریعے انسان جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، اس کو ایک الفاظ کا لبادہ پہنا کر اظہار کرتے رہتا ہے. ان دونوں چیزوں کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں زبان اور قلم کا استعمال کیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پا رہا. شریعت میں، اسلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قلم اور زبان کے استعمال کرنے کی بھی باضابطہ ہدایتیں دی گئی ہے، تعلیمات دی گئی ہے. جب انسان اس کو فراموش کر دیں گا اور ان چیزوں سے ناواقف، لا علم ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو صحیح استعمال کرنے والا بھی نہیں بنیں گا اور منمانی اس کو استعمال کریں گا. اور یہ دونوں چیزیں وہ ہے کہ جس سے انسان کی ذات کی اصلاح بھی موقوف ہے اور سماج اور معاشرے کی اصلاح بھی موقوف ہے. یعنی قلم کا استعمال صحیح ہونا، انسان صحیح رہے گا، اس کا معاشرہ صحیح رہے گا. زبان کا استعمال صحیح ہونا، انسان صحیح رہے گا، اس کا سماج اور معاشرہ صحیح رہے گا. اور جب یہ دونوں چیزیں بگڑیں گی تو اس کی ذات میں بھی نقصان آئے گا، خرابی پیدا ہوں گی، اور اس کے ذریعے اس کے سماج، معاشرہ، افراد اور لوگوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے ساتھ، یعنی قلم، پین کتنا قیمتی ہے اور کتنی اہم ترین اللہ کی نعمت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ قلم سے لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم ہے. اور باضابطہ اسی عنوان سے اور اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کا دوسرا سورہ قلم نازل فرمایا، جس کا آغاز ہو رہا قلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اور جو کچھ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے اس کی اہمیت کو بیان
بیان کرتے ہوئے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ قلم اور لکھنا اللہ کے یہاں کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا اہم ترین عمل ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھائی۔ چونکہ قرآن میں اللہ قسم ان چیزوں کی کھاتے ہیں جن چیزوں کی اہمیت اللہ کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جن چیزوں کی اہمیت لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو خاص کر اہتمام کے ساتھ لفظ قلم کے ذریعے، لفظ قسم کے ذریعے ذکر فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں پر علماء نے اس قلم کی تفسیر کے تحت بہت سی باتیں لکھی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ شاید آپ حضرات کو اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں جاننے کا موقع فراہم ہوگا کہ قلم کے بارے میں کہ اللہ نے قسم کھائی قلم کی، اور جو کچھ قلم کے ذریعے فرشتے لکھتے ہیں ان ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ قسم کے قلم کے بارے میں علماء نے فرمایا، پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد کہا لکھ۔ تو قلم نے عرض کیا کہ اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سارے انسانوں کی تقدیر لکھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم عطا فرمایا تھا۔ پھر اس قلم نے سارے انسانوں کی تقدیر کو لکھا، یعنی ہمارا ماضی کیا رہتا وہ بھی لکھ دیا گیا، ہمارا حال کیا ہے وہ بھی لکھا گیا، اور ہمارا مستقبل کیسا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری تقدیر قلم کے ذریعے لکھوا کر رکھ دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو تیار فرمایا اور قلم کو پیدا فرمایا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے قلم پیدا فرمائے۔ پہلا قلم وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے انسانوں کی تقدیر لکھی، انسانوں کی تقدیر لکھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، یہ پہلا قلم ہے۔ دوسرا قلم وہ ہے کہ جو اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا کہ فرشتے انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی زندگی کے بارے میں جو لکھتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا قلم اللہ نے پیدا فرمایا کہ جس کو انسان استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پین کہتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا کہ انسان استعمال کرتے جا رہا اور لکھتے جا رہا، اچھی چیزیں بھی لکھ رہا، خراب چیزیں بھی لکھ رہا، نفع کی بھی لکھ رہا، نقصان کی بھی لکھ رہا، فائدے کی بھی لکھ رہا، خرابی کی بھی لکھ رہا، سب کچھ لکھتے جا رہا۔ یہ 3 قسم کے قلم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت قلم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علوم عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی جگہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا سورہ قلم کے اندر۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق کے اندر قرآن کریم کی جو پہلی 5 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جس میں اس امت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنے والے بنو، اور اس پروردگار نے تم کو قلم کے ذریعے بھی علم عطا فرمایا ہے۔ یعنی انسان کے علم حاصل ہونے کا جو ذریعہ ہے، ایک ذریعہ قلم بھی ہے کہ جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی قلم کی اہمیت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ قلم کے ذریعے دین کا کام نہیں ہو سکتا اور قلم کے ذریعے دین کی خدمت نہیں کی جا سکتی، تو وہ اللہ کی بیان کی ہوئی ان عظمتوں کو نہیں ماننے والا بنے گا کہ اللہ تو یہ بیان کر رہے کہ ہم تم کو قلم کے ذریعے علم سکھائیں گے اور قلم کے ذریعے تم کو تعلیمات دیں گے، اور پھر تم اسی قلم کے ذریعے تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے والے بنو گے، کتابیں لکھ کر پہنچاؤ گے، علم کو جمع کر کے پہنچاؤ گے، حدیثوں کی تشریحات کر کے پہنچاؤ گے، قرآن کی تفسیر کر کے پہنچاؤ گے، تو اسی قلم کے ذریعے تم انسانوں تک علم پہنچانے والے بنو گے۔ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو، قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے، آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا جاتا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں ان صحابہ کو بلاتے جو قرآن لکھنا جانتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا، اللہ کے نبی ان کو بلاتے اور جو قرآن نازل ہوا اور جو آیتیں آپ پر اتری، ان آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے لکھوا دیتے۔ تو قرآن
آج ہمارے پاس جمع ہے 30 پاروں کی شکل میں، تو یہ اسی قلم کے ذریعے جمع ہوا کہ جس کو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے لکھوایا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے جملے ارشادات بیان فرماتے، صحابہ اکرام اس کو سینے میں محفوظ رکھ لیتے، اپنے دل میں محفوظ رکھ لیتے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے ان ارشادات کو قلم کے ذریعے کتابوں پر، کاغذوں پر، صفحات پر نقل کیا، اور آج امت کے سامنے حدیث کی کتابوں کی شکل میں اللہ کے نبی کے وہ سارے ارشادات موجود ہیں۔ تو دنیا میں کوئی قلم کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور قلم کے ذریعے دین کی خدمت نہیں ہونے کا احساس پیدا نہیں کرا سکتا، اس وجہ سے کہ دین کی خدمت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ قلم بھی ہے۔ کتنے علماء کی کتابوں کو آج ہم پڑھ رہے، کتنے اللہ والوں کی کتابوں کو آج ہم پڑھ رہے کہ جو آج زمانے میں موجود نہیں ہے، لیکن سال ہا سال پہلے انہوں نے قرآن کو لکھا، قرآن کی تشریحات کو لکھا، قرآن کی تفاسیر کو لکھا، حدیثوں کو جمع کیا، حدیثوں کے معنی اور مطالب کو جمع کیا، مسائل کو جمع کیا، سیرت کو جمع کیا، سب کچھ کو جمع کیا، وہ قلم کے ذریعے جمع کیا۔ تو قلم یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب جب یہ نعمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اس بات کی ذمہ داری بھی ڈالی کہ تم اپنے قلم کا غلط استعمال کرنے والے مت بنو۔ قلم کتنا پاورفل ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے مقدمات، کئی ایسے فعلیں رکی ہوئی ہوتی ہے کہ جو صرف ایک دستخط کے انتظار میں رہتی ہے کہ پریزیڈنٹ کی دستخط ہو جائے، صدر جمہوریہ کی ایک دستخط ہو جائے، قانون بدل جاتا ہے، نظام بدل جاتا ہے۔ اتنا پاورفل اور اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا ہے کہ جس کے ذریعے نظام بدل جاتا ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ تلوار سے زیادہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم میں رکھی ہے۔ قلم کے ذریعے زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، قلم کے ذریعے سماج کو، معاشرے کو بدلا جاتا ہے، قلم کے ذریعے لوگوں کے فکروں کو، خیالوں میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ آدمی لکھتا ہے، کہانیاں لکھتا ہے، اچھی کہانیاں بھی لکھی جاتی ہے، خراب کہانیاں بھی لکھی جاتی ہے، اچھی اسٹوری بھی بنائی جاتی ہے، خراب اسٹوری بھی بنائی جاتی ہے کہ جس کو پڑھنے والا اچھا بھی بنتا ہے، خراب بھی بنتا ہے۔ تو اسی قلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی فکروں کو بدلنے، لوگوں کے دماغ کو بدلنے کا پاور بھی رکھا ہے۔ اخبارات میں جو چاہے نیوز چھاپ دی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ جو چیز کو منوانا چاہتے ہیں اور جس چیز کو ہیڈنگ میں لانا چاہتے ہیں اور جس چیز کے ذریعے اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو سرخیوں میں دیتے ہیں اور اس کو ایسے انداز میں نیوز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کے جذبات بھڑک جائے، سامنے والے کا احساس بھڑک جائے۔ تو یہ قلم کی طاقت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو، مسلمانوں کو، قلم کے سلسلے میں آزاد نہیں رکھا کہ تم جو چاہے لکھتے جاؤ اور جیسا چاہے کہتے جاؤ، کوئی تمہاری پکڑ ہونے والی نہیں ہے، کوئی تمہارا مواخذہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ قلم کے ذریعے جو لکھا جائے گا ہر لفظ کے بارے میں اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اگر ہم انتشار کے لیے، اختلاف کے لیے، درار کے لیے، لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے جو چاہے لکھتے رہیں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ جیسے زبان سے نکلنے والے جملے وہ بیکار جانے والے نہیں ہیں، ہر جملہ ہمارا فرشتوں کی فہرست میں اور فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے کہ ہم زبان سے اچھا کلمہ نکال رہے، اچھی بات نکال رہے یا خراب بات نکال رہے۔ اسی طرح ہمارے قلم اور پین سے اچھا جملہ نکل رہا یا خراب جملہ نکلا، یہ بھی سارا کا سارا جمع ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نکلنے چھپنے والا اور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بولنے میں اور آدمی لکھنے میں چند چیزوں کا خیال رکھنے والا بنے تاکہ اس کے جملے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا بھی ذریعہ نہ بنے اور قیامت کے دن مواخذہ اور پکڑ کا سبب بھی نہ بنے۔ اگر وہ چند چیزوں کا خیال رکھے گا تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا لکھنا، اس کا بولنا، یہ سب کچھ فائدے کا ذریعہ بنے گا، ورنہ اس کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بنے گا، سماج اور معاشرے کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ پہلی چیز کہ جس کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان لکھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے والا بنے، اپنی زبان سے جملے نکالنے سے پہلے
अपनी नीयतों को दुरुस्त करने वाला बने कि वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए लिखने वाला बने, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए बोलने वाला बने। अगर नीयत दुरुस्त होगी तो फिर उसके बाद उसकी फिक्र और कोशिश होगी कि मेरी ज़बान से निकलने वाला जुमला भी दुरुस्त हो और मेरे कलम से निकलने वाला हर्फ भी ये सही हो, कहीं गलत बनने वाला ना बने। तो पहला काम ज़बान से जुमले निकालना है, कलम से हुरूफ लिखना है, तो अपनी नीयतों को टटोलना कि मैं किस मकसद से ये बोल रहा हूँ, मैं किस मकसद के लिए लिख रहा हूँ। क्या मेरे बोलने का मकसद लोगों को लड़ाना है, मेरे लिखने का मकसद लोगों में इंतशार इख्तिलाफ पैदा करना है, या मेरे लिखने और बोलने का मकसद लोगों के इंतशार को दूर करना है, लोगों में मोहब्बतों को पैदा करना है, लोगों के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। मैं इसके लिए अपने कलम को चलाने वाला बनूं, मैं इसके लिए अपनी ज़बान को इस्तेमाल करने वाला बनूं, वरना हम जो चाहे लिखते रहेंगे और जो चाहे बोलते रहेंगे। अल्लाह ने सूरह काफ में फरमाया कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि तुम जो कुछ अपनी ज़बान से कलमे और जुमले निकालते रहते हो, याद रखो एक फरिश्ता मुतय्यन है जो निगरानी कर रहा है और तुम्हारे हर जुमले को, तुम्हारे हर हर्फ को वो अपनी फाइल में लिख रहा है कि तुम क्या ज़बान से निकाल रहे हो, क्या ज़बान से अच्छा और ख़राब निकाल रहे हो। ये सारी चीज़ें हमारी लिखी जा रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया में भेजा अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, फ़ायदे के लिए, नफ़े के लिए। वो अपनी सलाहियत को, अल्लाह की दी हुई दो नेमतों को ज़बान और कलम के ज़रिए वो इस्तेमाल करना चाहता है अल्लाह की नेमतों को, तो पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करने वाला बने। दूसरी हिदायत जो उलमा ने इस पूरे मकसद में बयान फरमाई है वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हमेशा सच्ची बात कहा करो। कौले सदीद को इख्तियार करना, बोलने में भी कौले सदीद और लिखने में भी कौले सदीद। कौले सदीद का मतलब ये है कि अच्छी बात हमारी ज़बान से निकले, झूठ ना निकले, तकलीफ देने वाला जुमला ना निकले और सख्त कलामी हमारी ना हो कि हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले ना बने। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कि लोगों को बुलाओ तो कौले हसन के जरिए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बातचीत करो। बातचीत करना है वो भी अच्छी करो, लिखना है वो भी अच्छा लिखने वाले बनो, खराब लिखने वाले मत बनो। और बातचीत करने में खराब जुमले, खराब अल्फाज, तकलीफ देने वाली बातें लोगों के साथ मत किया करो। उसके बाद है कौले लय्यिन, नरम गुफ्तगू करना, अच्छे अंदाज में लिखना और अच्छे अंदाज में लोगों से बोलना। आपने सुना कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब फिरौन के पास भेजा था और ये फरमाया इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि आप दोनों जाइए और फिरौन के सामने अल्लाह के पैगाम को पहुँचाइए। वो बगावत और सरकशी पर उतर आया है, लेकिन अल्लाह ने साथ में हिदायत फरमाई वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि याद रखिए आप दोनों उससे नरम गुफ्तगू करना। इस नरम गुफ्तगू का फ़ायदा ये होगा वो आपकी बात को मान लेगा या उसके दिल में खौफ और खशियत पैदा हो जाएगी। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून वक्त के पैगंबर है और फिरौन अल्लाह का नाफरमान और बागी है, और पैगंबरों को अल्लाह हिदायत दे रहा कि मेरे नाफरमान बंदे के पास भी जाओ तो लहजे में नरमी होना चाहिए, गुफ्तगू में नरमी होना चाहिए। ये नरम गुफ्तगू और लहजे की नरमी सामने वाले पे असरअंदाज होती है, सामने वाले को बात कबूल करने पे मजबूर करती है, और हमारा सख्त रवैया, हमारा उखड़ा हुआ लहजा वो सुन बनने वाली बात को भी बिगाड़ देता है। तो लिखने में और बोलने में कौल लय्यिन का ख्याल करना और कौल लय्यिन का एहतिमाम करना, यानी नरम गुफ्तगू होना। उसके बाद है कौल हकीम, कि हिकमत के साथ, नसीहत के साथ, खैरखाही के साथ लोगों को बुलाया जाए। उदउ इला रब्बिका बिल हिकमति वल उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह ने फरमाया तुम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते हो तो हिकमत के साथ बुलाओ, नसीहत के साथ बुलाओ, खैरखाही के साथ बुलाओ। देखो कि किस वक्त अल्लाह की बात को उसके सामने कहना फ़ायदेमंद होगा और किस वक्त कहना फ़ायदेमंद नहीं होगा। देखो कि वो किस वक्त आपकी नसीहत को मानने के लिए तैयार होगा और मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इस हिकमत के साथ अगर हम अपनी बात को पेश करेंगे, चाहे वो ज़बान के ज़रिए हो या कलम के ज़रिए हो, अल्लाह उस हिकमत का ख्याल रखने वालों की बात को रायगा जाने नहीं देगा। तो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, ये इतनी सारी हिदायतें, ये इतने सारे अहकामात और तालीमात इस्लाम में दी है कि ज़बान सही होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम हिफाजत कर सकते हो तो अपनी
زبان کی حفاظت کرنے والے بنو۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں پہنچائے اور جہنم سے دور رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تم نے بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرنے کی استطاعت ہے، حج کرنے والے بنو، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے بنو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جو ان ساری باتوں پہ سب سے زیادہ بھاری ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ کے حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا ہماری بات چیت کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جن کے زبان کا غلط استعمال ان کو جہنم میں اوندھے منہ لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، جیسے چاہے باتیں کرنا اور جیسے چاہے لوگوں کے خلاف جملے کسنا اور جیسے چاہے لوگوں کے بارے میں کامنٹس کرتے رہنا، ان کا مشغلہ یہی تھا، تو یہ زبان ان کو جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر بس کیجیے، اب یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ پر رحم کرے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہی زبان ہے جو مجھے تباہیوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اندازہ لگائیے کون کر رہے؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اس دنیا میں نبی کے بعد سب سے زیادہ بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے، اور جن کی زندگی پوری پاک صاف اور نبی کی تربیت میں گزری ہوئی تھی، وہ لوگ اتنا اس درجہ اہتمام کرنے والے۔ اور میں اور آپ جائزہ لیجئے کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہماری زبان، ہمارا قلم، اب قلم کہاں پر استعمال ہو رہا؟ لکھنے والے تو ہر کوئی نہیں ہے، ہر کوئی رائٹر نہیں ہے، ہر کوئی آتھر نہیں ہے، ہر کوئی مصنف نہیں ہے، لیکن ہمارا قلم یہ واٹس ایپ کے کامنٹس پہ چل رہا، ہمارا قلم فیس بک کے کامنٹس پہ چل رہا، ہمارا قلم سوشل میڈیا پہ چل رہا۔ ہر ایک آدمی جس کو صحیح باتیں معلوم بھی نہیں ہے وہ بھی کامنٹ کرنا چاہ رہا، اور غلط کامنٹ کر کے اپنی دنیا کو تباہ کرنا چاہ رہا، اپنی آخرت کو تباہ کرنا چاہ رہا۔ ہمارا کو نہیں معلوم حقیقت حال کیا ہے، بس کوئی واقعہ سن لیے، کوئی بات سن لیے تو اب لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کامنٹ ضرور کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے، جبکہ حقیقت حال سے ہم واقف بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بعض اوقات آدمی غفلت میں کوئی اچھی بات کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور بعض اوقات غفلت میں کوئی خراب بات کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں گر جاتا ہے، دھکیل دیا جاتا ہے، اور جو گڑھے میں ڈالا جاتا ہے اس گڑھے کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ ہم اپنی زبان سے لا علمی میں، ناواقفیت میں کسی کے بارے میں کچھ بول دیے، کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیے، ہمارے کو معلوم نہیں ہے واقعہ کیا ہے، ہمارے کو معلوم نہیں حقیقت حال کیا ہے، لیکن یہ کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچانے والے بنیں گے۔ تو اس درجے اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ زبان بھی بچاؤ۔ ایک مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزانہ انسان جب صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اگر تو صحیح رہی ہم صحیح رہیں گے، تو بگڑی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ اس واسطے کہ زبان سے آپ کسی کی غیبت کر دیں گے، اس کو معلوم ہوگا وہ آپ سے مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ کسی کی بے وجہ کسی کو گالی دے دیں گے، وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو زبان کے ذریعے ہم جو چاہے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہی زبان ہمارے ہاتھ توڑواتی ہے، یہی زبان ہمارے پیر توڑواتی ہے، اور یہی زبان ہم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ عقل مند کی جو زبان ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور بے وقوف کی جو زبان ہوتی ہے دل ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کی زبان پہ ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یعنی بے وقوف سوچتا نہیں ہے، بول دیتا ہے اور اس کے بعد نقصان اٹھاتا ہے، اور عقل مند سوچتا ہے اس کے بعد بولتا ہے جس سے وہ نقصان سے بچنے والا بنتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے کہ جس میں قلم محفوظ نہیں ہے، زبان محفوظ نہیں ہے، آدمی جیسے چاہے اپنے قلم کا استعمال کر رہا، اپنی زبان کا استعمال کر رہا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اگر ہمارے دل میں آخرت میں اپنے اعمال کے حساب دینے کا احساس ہوگا، تو ہم اپنی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کا بھی خیال کریں گے، اپنے قلم سے نکلنے والے ہر حرف کا بھی احتساب کرنے والے بنیں گے۔ ہم کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے اپنے پین
से लिखने वाले हर मैसेज का जवाब अगर वो गलत होगा अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं गैर ज़रूरी किसी की मजम्मत करता रहूँगा, किसी की बुराइयाँ करता रहूँगा और बुराइयों में अपनी सलाहियत को, अपने वक्त को, अपने कलम को इस्तेमाल करूँगा, अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरा काम तो तखरीब नहीं है, मेरा काम तो लोगों को जोड़ना है। मैं तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं इंतशार मचाने के लिए नहीं आया, मैं तो इंतशार को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मैं फसाद बर्पा करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं फसाद को ख़त्म करके मोहम्मदी तालीमात को इंसानों के सामने पेश करने वाला बनूँ। उलमा के बारे में भी लिखते रहते हैं, दीनी खिदमत के बारे में भी लिखते रहते हैं। जो चाहे जहाँ कामेंट करने का मौका मिला कामेंट करने से पीछे नहीं हटते। ये नहीं सोचते कि मुझे लिखना भी चाहिए या नहीं लिखना भी चाहिए, मेरे लिखने से फ़ायदा होगा या मेरे लिखने से नुकसान होगा, मैं अच्छी बात लिख रहा हूँ या ख़राब बात लिख रहा हूँ। ये किसी से आज का मिजाज ऐसा बन गया कि लोग सोचने के वास्ते तैयार नहीं है। बस एक जज्बा, एक फिक्र में देखा देखी कोई कामेंट कर रहा, हम भी कामेंट करने के वास्ते तैयार होते। तो हमारी शरीयत में कलम के इस्तेमाल की भी तालीम दी गई है और ज़बान के इस्तेमाल की भी तालीम दी गई है। कलम इंसानों के बनाने का भी जरिया है, कलम इंसानों के बिगाड़ने का भी जरिया है। कलम के जरिए कौमें तरक्की भी करती है और कलम के जरिए कौमें तनज़्ज़ुली का शिकार भी होती है। कलम के जरिए हम अपने माशरे को बेहतर भी बना सकते हैं और कलम के जरिए हम अपने माशरे को ख़राब भी बना सकते हैं। तो बहरहाल ये जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था आखिर ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें लोग पहचानत वालों को सलाम करेंगे, अजनबियों को सलाम नहीं करेंगे, जिनसे जान पहचान होगी उनको सलाम करेंगे, रिश्तेदारियां तोड़ेंगे और तिजारतें इतनी बढ़ेंगी कि मर्द के साथ औरत भी तिजारत में शरीक हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कलम आम हो जाएगा, कलम का फितना बर्पा होगा, हर कोई लिखने के वास्ते तैयार होगा। इसके पास इल्म नहीं है, सलाहियत नहीं है, जो दीन नहीं पढ़ा, शरीयत नहीं जानता, कुरान को सही नहीं समझा, हदीस को नहीं समझा, ऐसे लोग भी तशरीहात, ताबीरात, अल्फाज, मानी लिखकर अपने आप को बड़ा बनाने की फिक्र करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐसे दौर में तुम एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बनना। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।